الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله على محمد وآل محمد. اسلام دین امن اور سلامتی، اس عنوان کے تحت آج سے 5 دن تک آپ کے سامنے جو سلسلے گفتگو رہے گا، اس میں قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کی جانب سے دین کا تذکرہ ہے اور ایک دین ہے جس کا اعلان یہ قرآن کی آیت کر رہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانے قبول کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین اس سے اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. دین اسلام کے حوالے سے ایک اور بہت ہی مشہور معروف آیت ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور اس دین کی بہت سے خصوصیات ہیں. بہرحال جو عنوان ہے صرف ایک خصوصیت کی جانب کوشش ہوگی گفتگو کی، وہ ہے اسلام کا امن و سلامتی کا پیغام، یا اس دین کا دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام دینا. در حقیقت اسلام آیا ہی اس لیے کہ دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے. اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی باقی رہے، امن اور سلامتی جاری رہے، اور دنیا امن اور امان کا گہوارہ بنی رہے. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے. اور آج جو ہم لوگ اتنے سال کے بعد کربلا کی یاد مناتے چلے آ رہے ہیں، تو کربلا میں بھی در حقیقت حسین ابن علی نے قربانی دے کر اسی دین کو بچایا تھا. یعنی کربلا میں شہادت اس لیے تھی تاکہ وہ دین بچ جائے جسے اللہ نے کائنات میں بھیجا ہے. یزید کے مقابلے پر اس لیے آئے تھے تاکہ یزید اس دین کو بدلنے نہ پائے، اس لیے آئے تھے تاکہ یزید اس دین کو تبدیل نہ کرنے پائے، اس لیے آئے تھے تاکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں. دین اسلام کا مفہوم ہی یہ تھا، اور دین اسلام کی عظمت ہی تھی کہ حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانیاں دیں.
اور کربلا کی قربانی کے بعد اہل بیت کے گھرانے نے اسی لیے اس عزاداری اور مجالس عزا کا سلسلہ قائم کیا تاکہ یہ عزاداری ہوتی رہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا تک وہ صحیح دین اور صحیح اسلام اور صحیح دین کا پیغام پہنچتا رہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ عزاداری ہوتی رہے تاکہ کسی بھی زمانے میں یزید جیسے افراد اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ عزاداری ہوتی رہے تاکہ سماج میں دنیا میں برائیاں نہ پھیلنے پائیں۔ عزاداری ہوتی رہے تاکہ یزید صفت افراد دنیا کے امن اور امان کو غارت نہ کرنے پائیں۔ عزاداری ہوتی رہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ امن و امان کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں عزاداری ایک تہوار نہیں ہے۔ عزاداری یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہمارے ہاں بزرگوں نے شروع کر دیا تھا تو ہم اسے چلا رہے ہیں یا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ اور چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عزاداری جیسی مقدس عبادت میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک چلا آ رہا ہے کام، اسے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم و رواج ہو گئی، بزرگوں نے شروع کر دیا لہذا ہم اس کو نبھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ عزاداری در حقیقت ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ عزاداری ہر زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ عزاداری کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی یوں ہی قربانی دینے کے لیے کربلا نہیں چلے گئے، بلکہ ایک بہت بڑا مشن تھا جس کے لیے قربانی دینے گئے ہیں۔ آج بھی ہم نام حسین لیتے رہیں تاکہ وہ مشن زندہ رہے، اسے کوئی پامال نہ کرنے پائے۔ جب حسین ابن علی 72 قربانیاں ایک مشن کے لیے دے سکتے ہیں تو ہر زمانے میں ہر حسین کا چاہنے والا اس مشن کی حفاظت کے لیے بھی قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے بہت سی اپنی خواہشات کی قربانیاں دینا پڑے، ہو سکتا ہے بہت سی رسم و رواج کی قربانیاں دینا پڑے، ہو سکتا ہے اپنی بہت سی سماجی چیزوں کی قربانیاں دینا پڑے، لیکن جب بڑا مشن نگاہوں میں ہوتا ہے تو سچا حسینی ہر طریقے کی قربانی دے دیتا ہے۔ تو عزاداری در حقیقت میں عرض کیا کہ عزاداری بھی اسی دین کی حفاظت کے لیے ہے، دین کو بچانے کے لیے ہے۔ عزاداری کا مقصد ہی ہے کہ حسین ابن علی نے دین بچایا تھا۔ اب یہاں پر ایک پہلو اور عرض کروں گا کہ جب دین کی بات آئی تو اللہ نے اسی دین کے لیے پہلی چیز، چونکہ دین اسلام کی گفتگو ہے، دین اسلام دین امن و سلامتی ہے، یہ آج کے زمانے میں بحث ہمارے یہاں مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر یہ ہوتی ہے کہ سب سے پرانا دھرم کون سا ہے، سب سے پرانا مذہب کون سا ہے۔ سب سے پرانا مذہب دین اسلام ہے، سب سے پرانا مذہب دین اسلام ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری نبی اسلام لے کر آئے۔ آخری نبی کا یہ دین اسلام نہیں ہے، آخری نبی پر تو آ کر یہ دین مکمل ہوا ہے، یعنی یہ دین کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن پیغمبر دین لے کر آغاز نہیں ہوا ہے۔ آغاز تو جناب آدم سے ہے، دین اسلام کا آغاز جناب آدم سے ہے۔ جناب آدم جب آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آئے ہیں، نبی بن کر آئے ہیں، رسول بن کر آئے، نبی نبوت کے ساتھ آئے۔ جب نبوت کے ساتھ آئے تو کوئی نہ کوئی ادھر سے پیغام لے کر آئے، یہی گویا پیغام ہی دین کا آغاز تھا۔ بہرحال دین، دنیا میں کوئی بھی انسان آیا ہے بغیر دین کے نہیں آیا ہے، کوئی بھی نبی آیا ہے بغیر دین کے نہیں آیا ہے۔ جناب آدم بھی ایک دین کے ساتھ آئے ہیں، چاہے اس کا نام اس زمانے میں کچھ اور رکھا جائے، دین الہی تھا۔ اور پھر جب بھیجنے والا اللہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم سے دوسرا دین بھیجے گا، جناب نوح سے دوسرا دین بھیجے گا اور جناب ابراہیم سے دوسرا دین بھیجے گا، نہیں، جب بھیجنے والا وہی خدا ہے تو ہر نبی کے ذریعے سے ہاں زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے دین بھیجے گا، زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے دین بھیجے گا، جیسی لوگوں کے اندر دین کو سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں گی اس کے اعتبار سے دین کو بھیجے گا، لیکن دین بھیجنے والا وہی ہے۔ لہذا سب سے پہلے دین کا آغاز جناب آدم سے ہوا ہے۔
آدم کا مطلب جب سے آدمیت شروع ہوئی ہے، لہذا یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ جس دن سے آدمیت کا آغاز ہوا ہے اس دن سے دین اسلام دنیا میں آیا ہے، یعنی اس دن سے دین اسلام آیا، تو سب سے پہلا دین دین اسلام ہے۔ دوسری چیز دین اسلام کی خوبیوں میں سے اور خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ایک تو جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک یعنی 1,24,000 انبیاء کے ذریعے دین آیا ہے۔ دوسری خوبی اس دین کی یہ ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ یہ دین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، چونکہ بھیجنے والا وہ ہے۔ اور یہاں پر یہ یقین رکھیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے۔ آج جس دین اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے، جس دین اسلام کا تذکرہ ہے، اس دین اسلام کو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے۔ دین اسلام کو بنانے میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ تو جناب آدم نے دین بنایا ہے، نہ جناب نوح نے دین بنایا ہے، نہ جناب خاتم نے دین بنایا۔ صرف ان لوگوں کا کام ادھر سے دین لے کر آنا تھا۔ بنانے والا اللہ ہے، قانون بنانے والا صرف اللہ ہے۔ یعنی آج جس دین اسلام کی بات ہو وہ دین اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، صرف خالق کا بنایا ہوا، صرف اللہ کا بنایا ہوا، صرف پروردگار کا بنایا ہوا۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین خالق کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کا ایک ایک حکم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسلام کے تمام احکامات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں پیغمبر کا بھی اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے، نبی نے اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ نبی کے لیے تو قرآن نے کہا کہ یہ تو وحی الہی کے تابع ہیں، یعنی اگر کوئی حکم بھی دے رہے ہیں تو وحی الہی کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے حکم کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ تو جب نبی نے کوئی دین نہیں بنایا ہے تو نبی کے بعد بھی اگر کوئی آئے گا وہ دین نہیں بنا سکتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو ذریعہ بنایا ہے دین کے لیے، وہ دین لانے والے ہیں، تو اب چونکہ 1,24,000 انبیاء ذریعہ بنے ہیں دین کو لانے کے لیے، تو اب جب آخری نبی جانے لگے اور آخری نبی کے اوپر دین مکمل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو اس دین کی حفاظت کر رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ایک قانون کو بھیجنے کے لیے، ایک دین کو بھیجنے کے لیے 1,24,000 معصوم نبیوں کو ذریعہ بنایا ہے، جناب آدم سے خاتم تک یہ لوگ دین لے کر آئے ہیں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب بھیجنے کے لیے تو 1,24,000 انبیاء کو ذریعہ بنا لیا اور جس دن آخری نبی جانے لگے اس دن دین کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جائے۔ نہیں، اگر اللہ 1,24,000 انبیاء کو دین کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ذریعہ بنائے گا تو پھر اس دین کی حفاظت کا انتظام بھی وہی خداوند عالم کرے گا۔ یعنی وہی اللہ ہے جو دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گا۔ چونکہ اللہ نے اگر نبیوں کے ذریعے سے دین کو بھیجا ہے تو اسی اللہ نے قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے ہاں آخری نبی کے بعد قیامت تک کے لیے حفاظت کے انتظام ہی کو امامت کہتے ہیں۔ یعنی امامت کے معنی یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی زحمتوں کو بچانے والا، 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والا۔ امامت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا۔ لہذا اگر دین کو قیامت تک رہنا ہے تو قیامت تک کسی نہ کسی محافظ دین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے تو قیامت تک کسی نہ کسی امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خالی ایک زمانے تک رہے، اور پھر چونکہ دین ہمیشہ ہے لہذا ہمیشہ کسی نہ کسی محافظ اور امام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی زمانہ محافظ سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی امام سے خالی، ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ امام یعنی محافظ دین و محافظ شریعت۔ اور پھر یہیں سے امام کی ویلو اور اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی امام کون ہوتا ہے۔ یا ہمارے ہاں امامت کے ایک معنی پیغمبر کے بعد پیغمبر کا گویا جانشین ہے۔ امامت کے معنی یعنی نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین۔ تو اگر نبی کے بعد دین کو بچانے کی ذمہ داری ہے نبی کے بعد آنے والے کی، تو اب یہاں پر کم از کم ایک چیز یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کیسے ہم پہچانے کہ صحیح نبی کا جانشین کون ہے۔ یعنی کیسے معلوم ہو کہ نبی کا صحیح جانشین کون ہے، یا نبی کی جگہ پر کسے ہونا چاہیے، یا واقع نبی کی جگہ پر کون ہے، نبی کا خلیفہ کون ہے، نبی کا جانشین کون ہے، نبی کا وصی کون ہے، نبی کے بعد امام کون ہے۔
تو اگر دین کی حفاظت کا فریضہ ہے تو ہم تاریخ میں جا کر دیکھ لیں کہ جب جب دین پر وقت پڑا ہے کس نے اپنے کو قربان کر کے دین کو بچایا ہے اور کس نے اپنے کو بچایا ہے دین کو قربان کر دیا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی افراد ہیں اگر دین پہ وقت پڑا ہے اکثریت نے اپنے کو بچا لیا ہے، دین کو قربان کر دیا ہے۔ یہ تنہا علی اور علی کا گھرانہ تھا جب جب دین پہ آنچ آئی ہے اپنے کو قربان کر دیا ہے، دین کو قربان نہیں ہونے دیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بھی دین کی حفاظت کا یہ بھی ایک دین کی حفاظت کا فریضہ ہے جو ہر دور میں امام انجام دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اسی موضوع سے متعلق ہی ہے کہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کیا کہ دین جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کی فطرت کے مطابق بنایا ہے، یعنی انسان کی فطرت کے مطابق دین ہے۔ یقین رکھیے اسلام کا کوئی بھی قانون انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم انسانی فطرت کے مقابلے میں نہیں ہے، تمام اسلامی قوانین ہماری فطرت کے مطابق۔ سب سے بڑی مجبوری انسانیت کی یہ ہے کہ آج تک اتنی ترقی کے باوجود دنیا اپنی فطرت کو بھی نہ پہچان سکی، یعنی آج اتنی ریسرچ کے باوجود انسان اپنی فطرت کو نہیں پہچان پایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک جملہ عرض کروں کہ اسلام تو عقل کے مطابق ہے، اسلام کا کوئی قانون خلاف عقل نہیں ہے، اسلام میں کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے ہر حکم کو عقل کے معیار پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی حکم عقل کے خلاف ہو تو وہ اسلامی حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام عقل کے خلاف کوئی حکم دے نہیں سکتا، عین عقل کے مطابق ہے۔ لا دین لمن لا عقل له، یہ ہمارا قانون ہے، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی تمام احکامات عقل کے مطابق ہوں گے۔ اسلام وہی حکم دے گا جسے عقل تسلیم کرے گی۔ تو آج ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوال کریں کہ آج دنیا کے بہت سے عقل مند پھر اسلام کو کیوں نہیں مان لیتے، بلکہ یہ کہا جائے دنیا کی اکثریت جو اپنے کو عقل مند سمجھتی ہے وہی اسلام کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ ایک طرف اسلام عقل کے مطابق ہے اور آج ہمارے ہاں جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں وہی اسلام کی مخالفت زیادہ کرتے ہیں۔ آج اس کا ایک معیار ہے کہ بعض لوگ جو اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھ لیتے ہیں وہی اسلام سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ اسلام پہ عمل کر رہا ہو اسی کو تو بیکورڈ کہنے لگتے ہیں۔ آج ہمارے ہو رہا ہے کہ جو دین پہ زیادہ عمل کر رہا وہ تو پچھڑا ہوا ہے، وہ بیکورڈ ہے، وہ پرانے زمانے کا ہے، وہ دقیانوسی باتیں کر، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام عقل کے مطابق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام عقل کے مطابق اور آج عقل مند لوگ اسی اسلام کو بے عقلی کہہ رہے ہوں؟ اس کے معنی یا تو معاذ اللہ قرآن کی آیت غلط ہے، قرآن کا اعلان غلط ہے، یا یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ آج ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ تمام عالم انسانیت یہی طے نہ کر پائی کہ ہماری عقل کیا ہے، ہمارے خواہشات کیا ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے، اپنی فکر کو اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے، اپنے دل میں آئی ہوئی چیزوں کو اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے۔ انسان جو چیز اپنے حلق سے اتر جائے اسی کو عقل سمجھتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری خواہشات ہوں وہی عقل ہو، جو ہماری دل چاہے وہی عقل ہو۔ نہیں، عقل کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی کوئی عقلی قانون بدلا نہیں کرتا ہے۔ یہ آج دنیا کے بڑے بڑے عقل مند آج ایک حکم دیتے ہیں کل اسی کے مقابلے میں بات کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنے ہی نظریات کو تبدیل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انسان آج تک اپنی عقل کو پہچان نہ پایا ہے۔ لہذا عقل کہہ دینا بہت آسان ہے، عقل کو پہچان لینا یہی آسان نہیں ہے۔ تو تمام اسلامی قوانین یہ بھی عقل کے مطابق ہیں، خلاف عقل کوئی اسلامی قانون نہیں ہے۔ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اب یہاں پر بہرحال اگر لوگ نہ مانیں ان لوگوں کے لیے گفتگو نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور یہ مانتے ہیں اللہ نے قانون بنایا ہے اور اللہ کا ہر قانون اسلام عقل کے مطابق ہے، تو آج کم از کم جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھیں انہیں تو اسلام کی مخالفت نہ کرنا چاہیے۔ یعنی دین کے دائرے میں آ کر ہم اگر گفتگو کریں تو جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں انہیں دین کی مخالفت نہ کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں عقل مند ہیں یا اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں؟ اگر اللہ کی نظر میں عقل مند ہے تو ہماری عقل مندی کا ثبوت دین اسلام کے مطابق اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت ایک روایت بہت آپ نے سنی ہوگی، اسی اصول کافی کی ابتدائی روایات میں ہے. مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے. جس وقت جناب آدم پیدا ہوئے ہیں، خلق ہوئے ہیں، ان کی خلقت ہوئی ہے، تو اللہ نے جبریل امین کو جناب آدم کے پاس بھیجا تھا. ابھی ابھی آدمیت شروع ہو رہی ہے، انسان دنیا میں آیا ہے، پہلا آدمی ہے جناب آدم کی شکل میں. جناب آدم کے بعد جبریل امین اللہ کی طرف سے آتے ہیں. روایت ہے مولا کائنات کی اصول کافی موجود ہے. آ کر یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور 3 چیزیں دے کر بھیجی ہیں. 3 چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے، اور ان 3 میں سے ایک کو آپ کو لینا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے. یہی تو روایت ہے کہ 3 میں سے ایک کو لینا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے. تو جناب آدم نے پوچھا تھا وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے جن میں سے ایک مجھے لینا ہے؟ تو جو اس وقت جبریل امین نے جواب دیا تھا، پہلی چیز عقل ہے، دوسرے دین ہے، اور تیسرے حیا ہے. یعنی یہ 3 چیزیں دے کر بھیجی ہیں، عقل ہے، دین ہے، حیا ہے. توجہ دیجیے گا، بہرحال غیروں کے سامنے گفتگو نہیں ہے، ان لوگوں کے سامنے دین کے ماننے والے ہیں اور اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. پہلی چیز ہے دین، عقل اور حیا. اب ان میں سے ایک کو لینا ہے، 2 کو. یہیں سے آدمیت شروع ہو رہی ہے. جناب آدم ہے، یعنی ہم سب انہی کی نسل سے ہیں. جس وقت یہ 3 چیزیں پیش کی تو اس وقت جناب آدم نے جواب کیا دیا تھا؟ یعنی یہ بھی نگاہوں میں رہے کہ یہ کہا تھا کہ ایک کو لینا ہے، 2 کو چھوڑ دینا، واپس ہو جائیں گے. جناب آدم نے کہا تھا کہ میں نے عقل کو اختیار کیا. دین تھا، عقل تھی، حیا تھی. ان 3 میں سے جناب آدم نے کہا کہ میں نے عقل کو لے لیا. تو اب ظاہر بات ادھر سے یہ کہہ کے بھیجے گئے تھے جبریل امین کہ ایک کو لیں گے، 2 کو واپس ہو جانا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے عقل کو اختیار کر لیا تو جبریل امین نے دین اور حیا سے یہ جملہ کہا تھا کہ اب تم دونوں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ایک چیز کو لے لیں گے، بقیہ 2 کو چھوڑنا ہوگا. اب اس لیے تم لوگ یعنی دین اور حیا واپس ہو جاؤ. انہوں نے عقل کو اختیار کیا. تو اس وقت دین اور حیا دونوں نے مل کر ایک جواب دیا تھا جو آج بھی اصول کافی موجود ہے. مولا کائنات کی روایت میں دین اور حیا نے جواب یہ دیا تھا کہ خداوند عالم نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دونوں وہیں رہیں جہاں عقل رہے. یعنی جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے، انسانیت کا آغاز ہے، یہ دونوں حکم دے رہے ہیں، دین بھی اور حیا بھی، کہ ہم دونوں وہیں رہیں جہاں عقل رہے. گویا جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ عقل پائی جائے اور دین نہ پایا جائے. ہو ہی نہیں سکتا ہے عقل پائی جائے اور حیا نہ پائی جائے. گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل اور دین لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. عقل اور حیا لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں اس روایت کے اوپر یقین ہے تو اتنا تو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ جو جتنا عقل مند ہوگا اتنا دیندار بھی ہوگا. جس کے پاس جتنی عقل پائی جا رہی ہوگی اتنا دین بھی پایا جا رہا ہوگا. حالانکہ آج کل دنیا کا معیار یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر عقل مند ہو تو بے دین بن جاؤ. یعنی لوگ بے دینی کو عقل مندی سمجھتے ہیں، لیکن جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے قانون بنایا ہے کہ تمہاری عقل مندی کا معیار بے دینی نہیں ہے بلکہ دینداری ہے. اور ایک چیز اور ابتدائی میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں اس وقت دنیا کا ایک طریقہ یہ ہے، اولاً یہ بھی یقین رکھیے کہ ایک ادھر سے حکم ہے، مزاج ہے، انداز ہے اللہ کا الہی پیغامات کا، اور دنیا والوں نے بالکل اس کے اپوزٹ و مقابل میں انداز اپنایا ہے. یعنی جو اس کی فکر ہے دنیا والوں کے بالکل اس کے خلاف فکر ہے. یعنی اللہ نے عقل مندی کا معیار دین کو بنایا ہے، دنیا والوں نے عقل مندی کا معیار بے دینی کو بنایا ہے. ایک اور چیز یہاں پر قابل غور ہے ابتدائی میں کہ دوسری چیز جو بیان ہوئی کہ عقل ہے تو حیا بھی ہے، عقل ہوگی تو حیا بھی ہوگی.
حیا کے بہرحال بہت سے معنی ہیں، بہت بڑا دائرہ ہے۔ اس حیا کا ایک نمونہ ہمارے حجاب و پردہ ہے۔ حیا کا ایک نمونہ حجاب و پردہ ہے، مکمل حجاب و پردہ حیا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اگر حیا کا ایک نمونہ حجاب و پردہ ہے تو جہاں عقل مندی ہوگی وہاں حجاب و پردہ بھی ہوگا۔ آج بعض لوگ جو کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر زیادہ پردہ ہوگا تو ہم لوگ بے عقلے سمجھے جائیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو پچھڑا سمجھیں گے، بیکورڈ سمجھیں، خاص کر جب ہم لوگ کہیں اور سے بڑے شہروں میں آتے ہیں تو وہاں اس طریقے کے نمونے زیادہ سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ اپنے علاقے میں تو دین پر تھوڑا بہت عمل ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پہچاننے والا کون ہے؟ تو جن لوگوں کے پاس آئے ہیں انہیں ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سماج کو خوش کرنا ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پبلک کو خوش کرنا ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کو خوش کرنا ہے۔ آج یقین رکھیے ایک المیہ اتنی زیادہ عزاداری کرنے کے بعد بھی آج ہم لوگ دین میں اپنے سماج اور سوسائٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج کتنے % مومنین ہیں جو اتنی عزاداری کرنے کے بعد کسی ماحول میں جا کر یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا خدا کیا پسند کرتا ہے؟ کتنے % لوگ ہیں جو ماحول میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کیا پسند کرتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے دین اور اپنے خدا کی خوشنودی کا خیال کیا ہوتا تو آج ہمارے ہاں بے دینی کے مظاہرے نہ ہوئے ہوتے، آج ہمارے بے دینی نہ نظر آ رہی ہوتی۔ آج ہر چاہنے والا جہاں جاتا تو اپنے دین کے ساتھ جا رہا ہوتا۔ اور یقین رکھیے طنز نہیں کرنا، دین عزاداری کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس کر لیے مکمل دین دار بن گئے، نہیں، عزاداری مکمل دین نہیں ہے، عزاداری تو دیندار بنانے کے لیے ہے۔ اگر عزاداری کر کے ہم دیندار بن رہے ہو تب تو سمجھیے کہ ہم نے عزاداری کے حق کو ادا کیا ہے، ورنہ دوسروں کی طرح جذبات میں آ کر ایک تہوار کو منا لیا ہے، عزاداری کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ عزاداری ہمیں دیندار بنانے کے لیے، جو انسان امام حسین کی اتنی بڑی شہادت کے اوپر گریہ کرے گا کبھی بھی وہ اپنے عمل سے اس دین کو پامال نہیں کرے گا جس کے لیے امام حسین نے گلا کٹایا ہے۔ جو بیٹھ کر جو انسان ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین پر گریہ کرے، آنسو بہائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا دین پامال ہو رہا۔ تو یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ آج ہم لوگ کوشش کریں ابتدائی میں، حالانکہ اس طریقے کی باتیں مجلسوں میں بہت سخت ہو جاتی ہیں کہ آج کے زمانے میں اتنا ترقی ہو گیا، وہی پرانی 1400 سال پرانی حجاب و پردے کی باتیں لے کر آدمی بیٹھے تو ہوتا نہیں ہے کہ ان کے پاس سوائے ان سب ٹاپک کے کچھ اور نہیں ہے۔ جبکہ یقین رکھیے کہ آج ہماری بعض وقت حساس ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بات اس لیے میں نے عرض کی کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بات ہے، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، خود ان کی زبانی ہے، جب بھی آپ نے سنا ہوگا سال گزشتہ میں یہ کرناٹک میں ایک حجاب کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا عدالت کا، اور یہ قابل توجہ ہے، مومنین کے درمیان عرض کر رہا ہوں۔ ایک جج کی زبانی ہے، بہرحال مومن ہے، انہوں نے جو بنیاد وجہ بتائی کہ جس جج نے حجاب کے خلاف حکم دیا ہے کہ گویا یہ ضروری نہیں ہے اور اسلام میں ضرورت نہیں ہے اور لازمی نہیں ہے اور اسلام میں یوں ہی ہے، بس ہونا چاہیے لیکن ضروری نہیں، اس کا یہ استدلال تھا، واجب نہیں ہے۔ تو اس نے جو زبانی نقل کیا ہے، ان کے ساتھی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تو یہ جو قابل غور تھے، اس جج کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے میری نظر میں اسلام میں حجاب کا ضروری ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ میرے تعلقات 2 مسلمان فیملی سے ہیں۔ ایک جج کہہ رہا ہے کہ میرے تعلقات 2 مسلمان فیملی سے ہیں، اگر اسلام میں حجاب کی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی تو کم از کم مسلمان ہو کہ ان کے گھر میں حجاب تو پایا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی خود ایک آدمی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج جتنا مسلمان یہ ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں کہ ضروری ہے اور لازم ہے، واجب ہے، بھائی وہ تو ہمارے دوست بھی تو مسلمان ہیں، یعنی ہمارے ملنے والے بھی تو مسلمان ہیں۔ اگر ان کے ہاں اسلام میں حجاب لازم ہوتا تو یہ مسلمان ہو کر بے حجاب کیوں رہتے؟ اس کے معنی کبھی کبھی ہم میں سے ایک آدمی کی دین کی طرف سے بے توجہی دوسروں کو موقع دیتی ہے دین کے خلاف آنے کا۔ اب گویا اس کے ایک معنی یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں اکیلے ہمارا عمل ذمہ دار نہیں ہے، کبھی کبھی ہم میں سے ایک آدمی کا عمل بہت سے لوگوں کو بے دین بنا دیا جاتا ہے۔
بہت سے لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. اگر دوسروں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن رہا ہے اس کا مطلب ذمہ دار ہم ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے بہت پہلے میں نے کہیں پر ایک بات عرض کی تھی کہ آج اسی ہمارے ملک میں اگر حجاب کے سلسلے میں مخالفتیں ہوتی ہیں جبکہ اسلام میں حجاب لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور ہمارے اسی دیش کے اندر، ملک کے اندر ہمارے سکھ بھائی ہیں جن کے لیے پگڑی لازم و واجب مذہب کے رخ سے نہیں ہے. آج ان کی پہچان ہے، ان کے مذہب کی بنیادوں میں نہیں ہے، ان کی مذہب کی اساس نہیں ہے. جیسے ہمارے حجاب ہے، حجاب صاف صاف اللہ کا حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش میں حجاب کے خلاف تو قانون بنتا ہے، لیکن ہمارے سکھ بھائیوں کے خلاف کیوں نہیں قانون بنتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہچان نہ ہونا چاہیے، جہاں پر سب بیٹھے ہو سب ایک جیسے ہوں. تو بھئی ایک کمیٹی یہاں پر یہ ہے کہ جو اپنی پہچان کے ساتھ آتی ہے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں قانون بنتا ہے؟ یعنی ان کے خلاف پر یہ کیس کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک وجہ تو یہی ہے کہ چونکہ ان کے ہاں اگر کوئی حکم ہے تو تمام ماننے والے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یعنی اس سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ جب خود قوم اپنی چیز پہ عمل کرتی ہے تب دوسروں کو مخالفت کا موقع نہیں ملتا ہے. دوسرا مخالفت اسی میں کرتا ہے جب خود ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. آج ہمارے یہاں قابل غور چیز ہے کہ آسان نہیں ہے. ہم سوچیں حجاب کیا نہیں کیا، پردہ کیا نہیں کیا، نہیں، آج ہمارے دین کا ایک حکم ہے، اور یہ جو عنوان ہے اسلام دین امن و سلامتی ہے. امن و سلامتی کا مطلب خالی کسی کا خون بہانا نہیں ہے، بلکہ امن و سلامتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ سماج سے عزتوں کو بھی پامال نہ کیا جا رہا ہو، سماج میں گناہ بھی نہ بڑھ رہے ہو، سماج میں برائیاں بھی نہ بڑھ رہی ہو. اور یقین رکھیے سماج میں گناہوں کے بڑھنے کا ایک سبب بے حجابی بے پردگی بھی ہوتی ہے. جتنا سماج میں بے حیائی بڑھتی ہے اتنے ہی گناہ بڑھتے ہیں. اللہ نے جو حجاب کا حکم دیا ہے اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ جتنا حجاب و پردہ ہوگا اتنا ہی سماج گناہوں سے محفوظ رہے گا. یہ جو آج بعض لوگ حجاب کے خلاف قانون بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں عورتوں سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی ہمدردی میں حجاب کے خلاف قانون بنا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ نے قانون بنایا ہے تو اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. تو دنیا والے اگر مخالفت کریں، یقین رکھیں مخالفت کی وجہ کیا ہے، کیوں حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے، کیوں حجاب کے خلاف قانون بن رہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے کہ بدترین گناہوں کو سماج میں پھیلانے کی کوشش ہے، بدترین گناہ کو سماج میں لانے کی کوشش ہے. آج ان گناہوں کو جسے جانور بھی نہیں انجام دیتا ہے آج انسانوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے. آج آپ بڑے بڑے ملکوں میں چلے جائیے، زنا جیسا گناہ قانون بن رہا ہے، ہم جنس بازی جیسے گناہ قانون بن رہے ہیں. یعنی اسے قانونی حیثیت دی جا رہی ہے. جو گناہ جانور بھی گوارا نہیں کرتا ہے، جانور ہو کر جانتا ہے کہ اس راستے میں ہمیں کہاں تک آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ اس گناہوں میں بھی اپنے کو آزاد کرنا چاہتا ہے. سماج میں جس کا جو دل چاہے کرے. تو اگر انصاف سے بتائیے زنا جیسے گناہ بڑھ رہے ہیں، اس طریقے گناہوں کو قانون بنایا جا رہا ہے تو گناہ کب پھیلے گا؟ اس قانون میں یہ لوگ کامیاب کب ہوں گے؟ اگر سماج میں حجاب و پردہ ہوگا تو قانون پہ عمل ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ حجاب و پردے کی مخالفت ہمدردی میں نہیں ہے، اپنے اس قانون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. یعنی آج ہمارے یہاں بات چیزیں قابل غور نہیں ہوتی، ہم نہیں توجہ دیتے ہیں. آج ہمارے ہاں صرف ایک بظاہر ایک عمل کو نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے سر کے اوپر چادر ڈال لی ہے، سر کے اوپر پردہ کر. یہ تنہا سر کے اوپر چادر نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سے خبیث افراد کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بھی ہوا کرتا ہے. یہ سماج میں جو لوگ غلط نیتوں سے باہر آتے ہیں ان کی غلط نیتوں کو روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. قانون کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کو غلط راستے پر چلنے کا موقع نہ ملے، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ یہی گناہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر نوبتیں یہاں تک آتی ہیں جب دین کو اہمیت نہ دی جائے تو پھر گناہوں کو آدمی اپنی زندگی کی مجبوری سمجھ بیٹھتا ہے. آج کتنے ایسے گناہ ہیں کہ آج لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا ہے. آج آہستہ آہستہ ہمارے ہاں اسی حجاب کی بات اتفاقاً آ گئی کہ نوبت یہ آئی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پردے کے ساتھ تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، یعنی سماج میں رہنا ہے تو بے پردہ ہونا پڑے گا، یہاں رہنا ہے تو بے پردگی اختیار کرنا پڑے گی. یعنی آدمی نے سوچ لیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہماری زندگی نہیں چل سکتی، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی اگر حدیث دیکھیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگ برائیوں کو اپنی مجبوری سمجھیں گے، زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہوں کو اپنی مجبوری سمجھیں گے، لیکن کا یقین ہے کہ کبھی بھی گناہ سماج کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کبھی بھی سماج کے لیے وہ چیز عزت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز عزت کا سبب بنتی ہے تو اللہ الہی احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے ہاں یہ دین ہے جو پہلی صفت تھی کہ فطرت کے مطابق ہے، اور دوسری فطرت ہے عقل کے مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی قانون عقل کے خلاف نہیں ہے، تمام احکامات عقل کے مطابق ہیں، البتہ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری خصوصیت اسلام کی یہ بھی ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے، یا یہ کہوں کہ اسلام میں ہر زمانے کا حل موجود ہے، یا یہ عرض کروں کہ اسلام ہر زمانے کے لیے ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں 1400 سال پرانا اسلام ہے، اس اسلام کے ہم ماننے والے نہیں ہیں جو 1400 سال پرانا ہو جائے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، ہر زمانے کا اس میں حل موجود ہے، ہر زمانے کی ضرورت موجود ہے۔ اسلام میں ہر زمانے کا جواب موجود ہے، وہ اسلام ہے ہی نہیں ہے کہ جو ہر زمانے کا جواب نہ دے سکے۔ اگر قیامت تک کے لیے اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے تو قیامت تک کے جوابات اسلام میں ہونا ضروری ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کے بعد دنیا میں کون کون ضرورتیں آئیں گی؟ تو پھر اس نے دین کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین میں جو دروازہ بند ہوا ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ اور حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کے بعد بہت زمانے کے بعد بھی لوگ آئیں گے؟ یہ اگر پیغمبر کے حلال کیے ہوئے کو قیامت تک حلال کیا تو ماننا پڑے گا کہ یہ قانون قیامت تک قابل اجرا ہے، قیامت تک کی تمام ضرورتوں کو پہنچانے والا۔ شرط ہے کہ ہم اس اسلام کو سمجھ سکیں، یعنی ہر زمانے کے لیے ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ ہے ہی نہیں جس کا حکم اسلام میں موجود نہ ہو۔ دنیا کا صرف اسلام وہ دین ہے جس میں زندگی کے ہر رخ کے سلسلے میں حکم موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں عیسائیوں میں مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو جب وہ چرچ میں جائیں تو ان کا مذہب ہے، جب عبادت خانے میں چلے جائیں تو ان کا مذہب ہے، لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عزاداری میں آ گئے تو ہمارا مذہب ہے، فرش عذاب بیٹھ گئے تو ہم دیندار ہیں، مسجد میں چلے گئے تو ہم مذہب ہے۔ ہوتا ہے بعض جگہوں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے عورتیں امام باڑے میں جائیں گی تو سر پہ چادر آ جائے گی، جلوسوں میں جائیں گی تو پردہ کر لیں گے، سمجھتے ہیں وہاں دین ہے، بقیہ جگہوں میں دین نہیں۔ وہ دین اسلام ہے ہی نہیں جو کسی جگہ پر ہو، ہم کہیں بھی ہو وہاں اسلام کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ اسلام تو اس حکم کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانا ہے تو اسلامی دائرے میں کھانا ہے، آپ کو زبان چلانا ہے تو اسلامی دائرے میں زبان چلانا ہے، آپ کو آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو اسلام کے دائرے میں استعمال کرنا ہے، آپ کو حتیٰ لباس پہننا ہے تو اسلام کے دائرے میں پہننا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی حکم اسلام کے خلاف ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں ہر حکم موجود ہے، دنیا سے بھی، اور یہ بھی کمال ہے دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا سے آخرت تک کے احکامات موجود ہیں۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، تو مکمل اسلام ہے، اس میں کسی طریقے کی کمی نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کہ اگر یہ دین فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے اور مکمل اسلام ہے، ہر زمانے کی ضرورتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک رخ ہے انشاءاللہ کل سے عرض کروں گا کہ امن و سلامتی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور بالخصوص آج کے ہمارے اس زمانے میں، اس بالخصوص ملک میں، ہمارے دیش میں ایک تعداد ہے جو نفرتوں کا سودا کرنا چاہتی ہے۔ بعض لوگ نفرتوں کے ذریعے سے اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ جب نفرتیں پھیلیں گی تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ یقین رکھ لیجئے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ یہی سے ہوتا ہے۔ کبھی بھی صحیح آدمی نفرتوں کے ذریعے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا ہے، اس لیے کہ صحیح آدمی کو معلوم ہے کہ صحیح ہوتا ہے تو وہ دلوں پہ حکومت کیا کرتا ہے، صحیح انسان ہوتا ہے تو دلوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، محبتوں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جب غلط آدمی ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے، تو اس کا راستہ کیا اپناتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پھیلا دو، تو پھر خود بخود ہمارا کام چلتا رہے گا۔ آج ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہر ایک کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلی اسلام تو چھوڑیے، انسانیت نفرت کو پسند نہیں کرتی، انسانیت کے خلاف نفرتیں ہیں،
انسان نام ہے محبت کرنے والی مخلوق کا. انسانیت کا مطلب ہے کہ آپس میں محبت ہونا چاہیے. ایک جملہ اگر ہم یہی غور کر لیں، انسان کا ایک لفظ اور ایک مادہ ہے انس. انس کے معنی ہوتے ہیں اپنائیت اور ہمدردی کا، جس کے اندر احساس پایا جاتا ہو اسے انسان کہتے ہیں. یعنی انسان کا اگر ہم ترجمہ کریں گے، ایسی ذات، ایسی مخلوق جو اپنے لیے احساس رکھتی ہو وہی دوسروں کے لیے احساس رکھتی ہو. انسان یعنی ایسی مخلوق جو اپنے کو بھی بچانا چاہے اور اپنے ساتھ اپنے جیسوں کو بھی بچانا چاہے، اسے انسان کہتے ہیں. یعنی انسان کے معنی یہ ہے کہ انسان کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جب تک انسان ہے بندوق لے کے کسی کو گولی نہیں مار سکتا بے وجہ. انسان ہوگا کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا. انسان ہوگا زبردستی کسی کو نہیں ستائے گا. انسان ہوگا زبردستی کسی کو ظلم نہیں کرے گا. اگر یہ ان ساری چیزیں پائی جا رہی تو انسان نہیں ہے. اور آج تو المیہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہمارے ہاں مذہب اور دھرم کے نام پر کی جاتی ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ مذہب و دھرم پہلے ہے یا انسانیت پہلے ہے؟ یعنی ہمارا دھرم اور مذہب پہلے ہے یا ہماری انسانیت پہلے؟ پہلے ہم انسان بنے تبھی تو ہمارا کوئی مذہب ہوگا. پہلے ہم انسان بنے تبھی تو ہمارا دھرم ہوگا. اور اگر انسانیت کا مطلب ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے تو وہ دھرم و مذہب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نفرتوں کا سودا کر رہا ہو. وہ دین نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر نفرتوں کی بات ہو رہی ہو. بلکہ اگر دین ہوگا تو انسان محبتوں کا پیغام دے گا. اسی لیے اسلام بھی امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام ہرگز نفرتوں کا پیغام نہیں دیتا ہے. یہ دشمنان انسانیت ہوتے ہیں جو نفرتوں کا پیغام دیتے ہیں. لہذا اس دین کی خصوصیت اگر ان خوبیوں کے ساتھ ہم پہچاننا چاہیں تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں یہ سب مل کر طے کریں کہ ہمیں اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے. اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے. اور اس سلسلے میں بہرحال مسکین صاحب کے ہوتے ہوئے ایک بات عرض کروں کہ اسلام کے سمجھنے کے لیے ہمارے شیعوں کے درمیان یہ ہو گیا کہ مجلس سے تو اسلام سمجھ میں آ ہی جائے گا. اور شاید ہمارے ہاں اکثریت تو ہے کہ جس کے پاس خالی اسلام مجلسوں ہی والا رہ گیا ہے. ورنہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، انصاف سے بتائیے کتنے % لوگوں نے اسلام کے بارے میں کوئی مکمل کتاب پڑھی ہوگی؟ اتنے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ایک مکمل کتاب اپنے مذہب کے بارے میں پڑھی ہے؟ یعنی آپ انصاف سے کبھی غور کریں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے. ہمارے پاس دین کون سا جو ہمارے گھر میں چلا آ رہا ہے؟ الحمدللہ مجلسوں کی وجہ سے بہت حد تک دین باقی ہے. خدا کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے بہت حد تک دین باقی ہے. لیکن بہرحال مکمل دین نہیں ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلسوں سے دین جاتا ہے، جبکہ آج کے زمانے کا المیہ یہ ہو گیا کہ پہلے آنے والے کے پاس دین ہو تبھی تو دین بتائے گا. آج یہ بھی تو ایک مصیبت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ممبر پہ آ رہا ہے اس کے پاس دین ہو. آج تو جس کی بھی زبان جتنی زیادہ چل جاتی ہے وہ ممبر پہ چلا آتا ہے. اب ظاہر بات جو ممبر پہ آئے گا جو اس کے پاس ہوگا وہی تو دے گا. بے دین ہوگا تو سماج کو بے دین بنائے گا. شریعت ہوگی تو دین کو شریعت بتائے گا سماج کو. لہذا یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں میں جو بھی ہمیں دین مل گیا. ہمیں آج کے زمانے میں کم از کم اس بات کے اوپر بھی توجہ دینا ہے کہ ہر ایک دین نہیں دے سکتا. پہلے سامنے والے کے پاس دین ہونا ضروری ہے. اور اسی ذیل میں ایک بات بہرحال سخت ہے لیکن عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مجلسوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، مجلس ہو رہی ہم کو تو ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں. مجلسیں خالی ثواب کے لیے نہیں ہوتی. ثواب تو آپ کو بستر پہ مل جائے گا، اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ ثواب لینے نہیں آتے ہیں. اور آج اتنے سال کے بعد 1400 سال سے مجلسیں کر کے اگر ہمارے ہاں مجلسوں کا بہت زیادہ اثر نہیں دکھائی دیتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مجلسوں میں خالی ثواب لینے آتے ہیں. کیونکہ خالی ثواب لینے آتے ہیں وہی ثواب لے کے چلے جاتے ہیں. اگر ثواب کے علاوہ بھی کچھ اور لینے آئے ہوتے تو وہ بھی ہم لے کر جا رہے ہوتے. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز لینے آتا ہے وہ آدمی کو مل جاتی ہے. اب یہاں پر آنے والے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ حصہ کھانے آتے ہیں، کچھ لوگ تبرک کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ لفافے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ خوشنودی کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ چہرہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو جو جس نیت سے آتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے. انسان جو چیز لینا چاہتا وہی تو اسے ملے گا. تو اگر ہم خالی ثواب لینے آئیں گے تو ہمیں ثواب مل جائے گا.
لیکن اگر یہاں پر ہم لوگ دین لینے آئیں گے تو ہمیں دین بھی تو ملے گا، اگر ہم یہاں پر کردار لینے آئیں گے تو ہمیں کردار بھی تو ملے گا، ہم اگر یہاں پر معرفت خدا لینے آئیں گے تو معرفت خدا بھی تو ملے گی، ہم یہاں پر معرفت حسین لینے آئیں گے تو معرفت حسین بھی تو ہمیں ملے گی، اگر یہاں پر خوشنودی جناب سیدہ لینے آئیں گے تو جناب سیدہ کو خوشنودیاں ملے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ مجلس میں آنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کیا لینے جا رہے ہیں؟ یعنی ہم آنے سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو یہ طے کرتے ہیں ہمیں وہاں کیا کیا لینا ہے؟ یہ طے کریں گے تبھی تو ہم یہاں سے لیں گے۔ جب یہی نہ معلوم ہو کہ ہمیں لینا کیا ہے، ایک مجلس امام باڑے میں ہوتی ہے، ہمیں وہ شریک ہونا ہے، تو ظاہر بات خالی شریک ہونے جاتے ہیں تو شریک ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ مل نہیں پاتا ہے۔ اگر آنے سے پہلے یہ سوچ کے آئے کہ کیا کیا حاصل کرنا ہے تو یقین رکھیے یہی ہمارے بچے 10-20 مجلسیں سننے کے بعد کسی نہ کسی لائق ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو کسی مکتب اور اسکول میں بھیجتے ہیں تو 100 دن اسکول میں جانے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کی نالج بھی بڑھتی ہے، معلومات بھی بڑھتی ہے، اس کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہمارے ہاں سینکڑوں سال سے مجلسیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہمارے سن تک آتے آتے پوری زندگی ہماری مجلسوں میں گزر جاتی ہے، لیکن کبھی کوئی تبدیلی ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس کا راز ہی یہ ہے کہ ہم لوگ خود مجلسوں سے حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں خود حاصل کرنا ہو تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ جیسے معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے، تو جو چیز آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتی ہے۔ بعض لوگ خالی صحت مانگتے ہیں، بعض لوگ گاڑی مانگتے ہیں، بعض لوگ مکان مانگتے ہیں، کہ اللہ کے پاس خالی یہی سب کچھ ہے؟ اللہ جب دینے والا جس کے پاس سب کچھ ہو تو جو گاڑی دے سکتا ہے، جو صحت دے سکتا ہے، وہ کیا ہمیں حقیقی انسان نہیں بنا سکتا ہے؟ جو اللہ ہمیں دنیاوی مال و دولت دے سکتا ہے، اسی نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کے اختیار میں کائنات کو دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ خدایا ہمیں وہاں تک پہنچا دے کہ ہمیں دنیا کا غلام نہ بننا پڑے بلکہ دنیا ہماری غلام ہو جائے۔ جب اس سے مانگیں گے تبھی تو ملے گا، ظاہر بات جو مانگتا ہے آدمی وہی ملتا ہے۔ تو یہاں فرش عزا پر مجلسوں میں بھی ہم نے امام حسین سے کیا مانگا ہے؟ آج کوشش ہو کہ امام حسین سے ہم اپنے لیے انسانیت کو مانگے، امام حسین سے ہم اپنے لیے معرفت کو مانگے، امام حسین سے اپنے لیے علم کو مانگے، امام حسین سے اپنے لیے اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کو مانگے۔ اس لیے کہ عزاداری بہت سی چیزیں دینے والی ہے، دین کو ہم مانگے، ہمارا سماج دیندار ہو جائے، ہمارے بچے ترقی کر جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلسوں کا ایک ایسا نظام ہے کہ 1-2 دن کی مجلس نہیں، یہی ماشاءاللہ یہاں پر پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک روزانہ مجلسیں۔ اب آپ سوچئے 2 مہینے 8 دن تو خالی یہی مجلس ہے، بقیہ شہر میں کتنی مجلسیں ہیں؟ اور اتنی مجلسوں میں ہمارا جوان اگر جا رہا ہے تو کیا کبھی اسے پلٹ کے نہیں سوچنا ہے کہ جو کنڈیشن ہماری ذی الحجہ میں تھی اس میں اور ربیع الاول میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ اس میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے؟ اور اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود عزاداری سے لیا نہیں ہے کچھ، جبکہ عزاداری اس عبادت کا نام ہے جس سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے، اور لینے والوں نے لیا ہے، بہرحال بننے والے اسی عزاداری سے بنے ہیں۔ اور آج آپ جا کر بعض ملکوں میں دیکھ لیجئے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، 2500 سالہ شہنشاہیت کو ختم کرنے والے نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ عزاداری کے دین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزاداری میں وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ ایران کی 2500 سالہ شہنشاہیت کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ بھائی وہ تو شیعہ تھے لیکن اس دیش کو آزاد کرنے والے نے بھی یہ جملہ کہا ہے، مہاتما گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ میں نے اگر انگریزوں سے اس دیش کو آزاد کرایا ہے تو کوئی نیا کام نہیں کیا، حسین کے درس کو نگاہوں میں رکھا ہے اور اس دیش کو آزادی دلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو عزاداری کا اثر ہے۔ تو ایک اثر تو ہمارے یہاں یہ عزاداری کا ہے کہ آج ہم چاہیں اگر ملک آزاد ہو سکتے ہیں تو ہمارا وجود بھی برائیوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ بس ایک بات کے اوپر آج انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، کل سے گفتگو شروع ہوگی کہ آج ہماری ایک ضرورت اس فرش عزا پر اور بعض مجلسوں میں گزارش کی ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ عزاداری کے ایک بہت بڑے معنی سماج سے جہالت کو ختم کرنا ہے۔ یعنی ایک ہمارا مشن یہ ہو کہ مجلسیں یعنی سماج سے کیسے جہالت ختم ہوگی، اور اگر ہم لوگ
صرف اسی انتہائی مقدس عمل اور عبادت کو صحیح راستے پر لے آئیں تو یہی آپ کی مجلسیں سماج سے جہالت کو ختم کر دیں گی. صرف صحیح جہت دینے کی ضرورت، صحیح راستے پر لا دیں. ورنہ آپ اس وقت کتنے مومنین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. سالہ گزشتہ میں مجلسوں میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپ اربعین میں اس وقت مومنین جا رہے ہیں. دعا کیجئے جس کے دل میں اربعین کی زیارت کی تمنا ہے، شب جمعہ ہے، اللہ اس کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. بہت سے لوگ اس سال نہیں جا پائے. دعا کیجئے ہر مومن کے حق میں کہ خدایا کم از کم زندگی میں ہر مومن کو ایک دفعہ اربعین کی زیارت ضرور نصیب فرما. ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو زائر حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اربعین کی زیارت کا ایک پیسے جو پیغام ہے، اور اتفاقاً خالی اربعین نہیں بلکہ یہی جملہ زیارت عید قربان میں بھی ہے. امام حسین کی زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں. آج یہ بھی یقین رکھیے کہ خود اربعین کا مجمع بھی دنیا کے سامنے یزیدیت کے خاتمے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے مجمع میں جانے سے فائدہ کیا ہے. نہیں، خالی اس وقت مجمع دنیا سے یزیدیت کو لرزہ بر اندام کیے ہوئے. یعنی بعض چیزیں قابل توجہ نہیں ہوتی. یہ امام نے یوں ہی حدیث نہیں بیان فرمائی تھی. آج امریکہ اور اسرائیل اس اربعین کے مجمع سے خوف زدہ ہے. اور سب سے بڑا خوف اس بات کا ہے کہ جو اتنے عرصے سے پروپیگنڈا تھا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور اسلام جو قتل و غارت گری کا مذہب ہے اور اسلام تلوار کا مذہب ہے، یہ اربعین کا مجمع بتاتا ہے کہ حقیقی اسلام کسے کہتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک قابل غور ہے. مجمع اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اربعین کا ایک جملہ ہے، وہاں پر ہم لوگ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا امام حسین نے اس لیے قربانی دی تاکہ سماج سے جہالت کو ختم کریں. آسان الفاظ میں کہوں کہ اس لیے گلا کٹایا تاکہ سماج سے جہالت ختم ہو جائے. صاف صاف یہ الفاظ ہیں، بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں. اگر امام حسین نے لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے گلا کٹایا ہے تو آج ہم لوگوں کی عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ وہی تو ہے جو امام حسین کا مقصد تھا. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جہالت سے سماج کو نکالنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ اگر سماج جہالت کا شکار نہ ہوتا تو یزید جیسے فاسق و فاجر سامنے نہ آتے. جہالت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ یزید جیسا انسان اس حد تک ظلم کرنے پہ تیار ہو گیا. یہ آج ہمارے درس ہے. امام حسین جہالت کے خاتمے کے لیے کربلا گئے. امام حسین کے بعد اگر اسی عزاداری کی بنا ڈالی گئی ہے تو اس لیے تاکہ فرشدہ بچتی رہے، سماج سے جہالت ختم ہوتی رہے. اور بس ختم کیا. ہم یہ اس بات کا عہد کیا کریں، دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ ہم اگر شیعہ علی ہیں تو ہم اپنی پہچان اپنے علم کو بنائیں گے. ہم اگر علی والے ہیں تو ہماری پہچان ہمارا علم ہونا چاہیے. لوگ ہم کو اگر علی والا کہیں تو ہمارے علم کو دیکھ کر کہیں کہ چونکہ علی والا ہے لہذا اتنا پڑھا لکھا ہے. آج ہونا چاہیے. آج ہمارے پاس جوانوں کو ایک شوق ہے جو اچھی چیز ہے کہ لوگ ہم کو علی والا پہچانے ہیں. یعنی بعض آج چیزیں حتیٰ شریعت کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں اس شوق میں کہ لوگ ہم کو مولائی پہچانے. یعنی بعض لوگوں کو ایک طرح کی اچھی چیز ہے مولائی پہچانے، لیکن بعنوان بیماری بعض لوگوں کو ہے. طنز نہیں کر رہا ہوں، قابل غور ہے. بعض لوگوں کو ایک مرض ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی تبرعی نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں آپ مولائی ہیں یا شریعت کے خلاف مولائی ہیں. اس کا ایک نمونہ اس وقت مولائیت کے چکر میں کتنے سے نوجوان ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارا یہاں کا مجمع محفوظ ہے، شہر محفوظ ہے. بس شہروں میں جائیے تو پورے بدن کے اوپر عجیب و غریب ٹیٹو بنوائے ہوئے ہیں. ہے یہ نہیں؟ آج سوشل میڈیا اور نوجوان دوسروں کی جلدی چیزوں کو اپناتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر روک کر عرض کروں گا نوجوانوں سے کہ دین ہے، شریعت ہے، مذہب ہے، عزاداری ہے، یہ آپ اپنے بزرگوں سے لیجئے، ادھر ادھر سے نہ لیجئے. آپ کے بزرگ آپ سے بڑے عزادار تھے، آپ کے باپ دادا آپ سے بڑے مولائی تھے. اگر آپ کے باپ دادا مولائی نہ ہوتے تو اب تک ولایت نہ پہنچتی. یہ نہ سوچئے کہ آپ بڑے مولائی ہو گئے. بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں اور اسی مولائیت کے چکر میں اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پڑوسی ملک میں کیسے مولائی ہے. آج ہو رہا ہے، پڑوسی ملک والے کیا کیا کرتے ہیں.
اگر وہ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بڑے بڑے بال رکھیں گے تو مولوی سمجھے جائیں گے. اگر وہ بندے پہن لیتے ہیں تو ہمارا نوجوان سمجھتا ہے بندے پہن لیں گے تو مولوی سمجھے جائیں گے. آدمی سوچتا ہے کہ بہت سے چیزیں پہن لی ہیں اس سے ہم مولوی. اس سے ولایت دین نہیں ہوتا ہے. دین کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے پہچان نہیں ہے. اور اسی میں جو خلاف شریعت بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, دین کے خلاف آج ہمارے یہاں بعض نوجوان, ابھی بہت سے شہروں میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر نام مقدس امیر المومنین لکھواتے ہیں. شاید دیکھا ہو امیر المومنین کا نام لکھا ہے, امام علی لکھا ہوا ہے, گلے پہ لکھا ہوا ہے, ہاتھوں پہ لکھا ہے, بازو پہ لکھا ہے. تو ایک شرعی مسئلہ ہے. ہماری شریعت میں اللہ, رسول, قرآن اور اہل بیت کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں مس کیا جا سکتا. کہ جو لوگ بوسہ دینے آتے ہیں, چومنے آتے ہیں, اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ باوضو ہیں تبھی ان ناموں پر ہاتھ آپ کا مس ہو سکتا ہے. اگر وضو نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. گناہ ہے آدمی کے لیے بغیر وضو کے اللہ کے نام کو چھونا, قرآن کے حروف کو چھونا اور اہل بیت کے ناموں کو چھونا, اجازت نہیں ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں چھونے سے مراد خالی ہاتھ سے. چھونے سے مراد خالی ہاتھ نہیں, بدن کا کوئی بھی حصہ ان ناموں سے بغیر وضو کے مس نہیں ہو سکتا ہے. بغیر وضو کے نہیں مس ہو سکتا ہے. اب اگر بغیر وضو کے نہیں مس ہو سکتا ہے, جو لوگ نام علی لکھوائے ہوئے ہیں کیا بغیر وضو کے کبھی ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں؟ کبھی ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جتنی دیر بغیر وضو کے ہیں اتنی دیر ان کا جسم امیر المومنین کے نام سے مس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تب گناہگار ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کس کے لیے, یعنی علی کے نام کو علی کے احترام میں لکھوا رہے ہیں یا علی کے توحید کے لیے لکھوا رہے ہیں؟ معاذ اللہ. بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ نام علی لکھوائیے, اپنے دلوں پہ نام علی لکھوائیے. غدیر میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ خالی زبان سے علی کو مولا کہو, بلکہ اپنے دل سے علی کو مولا کہو. اس لیے کہ جب دل میں تمہارے علی ہوگا تو تمہارا کردار بھی علی والا ہوگا, انداز بھی علی والا ہوگا, عمل بھی علی والا ہوگا. آج ہمارا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم احترام کو بھی محفوظ خاطر رکھیں کہ آج ہمارا کام ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے. ہم عزاداری میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ بس آنکھ بند کر کے ہمارے کام کو کرنے لگیں. نہیں, اللہ نے عقل دی ہے. عزاداری ہوش کھونے کا نام نہیں ہے. عزاداری جذبات کے بہاؤ میں بہ جانے کا نام نہیں ہے. عزاداری کا مطلب ہے کہ آپ کو ہوش میں رہنا ہے, آپ کو جذبات پر قابو رکھنا ہے, یہ ہے عزاداری. اور اسی لیے عزاداری میں ایک اور بات ختم کرتے ہوئے کہ آج ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ایک جو دوسروں کی تقلید کا ایک مزاج آیا ہے. یہاں پر البتہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو عرض کرو, ایک تقلید ہے کہ آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی صاحب علم کو ذریعہ بنائیے, اور ایک ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اسی کو اپنا لیں آپ معنی کے اعتبار سے. تو آج ہوتا ہے کہ آدمی کیسے کیسے کام آج عجیب و غریب ہو رہے ہیں, اور اس میں نوبتیں یہاں تک آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں لباس بھی, کپڑے بھی, بال بھی, اسٹائل بھی وہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. اگر کپڑے اتار کے وہ ماتم کرتے ہیں تو ہم بھی کپڑے اتار کے ماتم کریں گے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اس طریقے سے سینہ زنی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. جبکہ اس سلسلے میں ایک بات بہرحال آپ شرعی مسئلے مراجع سے معلوم کیجئے, لیکن آپ جوان سب دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہماری جلوسوں میں, مجلسوں میں جناب سیدہ بھی آتی ہیں. جب آپ کے جلوسوں مجلسوں میں جناب سیدہ آتی ہیں تو یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ جناب سیدہ کے سامنے آپ کیسے ماتم کریں گے. یعنی یہ آپ طے کیجئے جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا تو ان کے سامنے آپ کو کیسے ماتم کرنا ہے. یہ نہ دیکھیے کہ فلاں کیسے کر رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کیسے آپ کو جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے. تو ایک چیز. دوسری چیز, اس میں جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, آپ نے ابھی شاید یہاں نہ دیکھا ہو, بعض شہروں میں اب بہت زیادہ عام ہے. اب چونکہ وہاں کی ہر چیز کو اپنا رہے ہیں تو وہاں کے نوحے بھی آج نوجوان, پنجابی میں نوحے ہیں, سرائکی میں نوحے ہیں, نہ تو پڑھنے والا سمجھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے, نہ کوئی سننے والا سمجھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے. بھائی کوئی گانا تو ہے نہیں کہ ہم تو خدادار ہیں. ہم گویا نوحے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غمزدہ ہے, اہل بیت کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. تو آدمی غمزدہ اور اہل بیت کو پرسہ اسی وقت پیش کرے گا جب سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی ہم جب دوسری زبانوں میں اپنے زبان پر الفاظ خالی دہرا لیں گے تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں یا اہل بیت کا غم منا رہے ہیں. یعنی ہمیں خود نہیں معلوم, لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہاں انجام دینا. اور اسی میں ایک اور چیز جو آج انداز کی بات آئی, اسٹائل ہے ہمارا
کہ ہم پہچانے جائیں. اب اس کے لیے ہم نے بالوں سے اپنی پہچان بنائی ہے اور کڑے سے اپنی پہچان بنانا چاہیے اور بندے سے اپنی پہچان بنانا چاہیے. جبکہ آپ انصاف سے بتائیے کیا مولا علی کی پہچانیں تھیں؟ کیا مولا علی اپنے کڑے سے پہچانے جاتے تھے؟ کیا امام حسین کی پہچان ان کا یہ لباس تھا؟ بلکہ ایک بات آئی تو یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگر آج کڑا امام سجاد کی یادگار ہے تو کڑا امام حسین نے ہتھکڑی کی یادگار ہوتی ہے. تو ہتھکڑی امام سجاد نے خود پہنی تھی یا دشمنوں نے پہنائی تھی؟ یعنی ہم یہ خود غور کریں کہ امام نے خود پہنی ہے یا پہنائی گئی؟ دشمنوں نے انہیں پہنائی. آپ اگر امام کے غم میں امام کی یاد میں پہنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کام بھی کیجئے جو امام نے حکم دیا ہے. بھائی امام کو خالی ہتھکڑی تھوڑی پڑے تھے، امام نماز بھی تو پڑھتے تھے، امام روزہ بھی تو رکھتے تھے، امام اچھے کام بھی تو کرتے تھے. اگر عشق امام میں ہے تو پہلے وہ کام کیجئے جس کا امام نے حکم دیا ہے. بھائی یہ کون سی امام کی محبت ہے جو اچھا لگے وہ تو ہم کر لیں گے اور جو چیز امام کہتے ہیں اسے کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. ایک نوجوان بڑی شان سے پورے جلوس میں 10 گھنٹے ماتم کرے، بہت اچھی چیز ہے. کیا اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ امام حسین اور امام سجاد خالی ماتم سے خوش نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے نماز روزے سے بھی خوش ہو رہے ہیں؟ اور اگر ہمارا ماتم چھوٹ جائے تو اتنا یقین ہے کہ امام ناراض نہیں ہوں گے، لیکن جب نماز چھوٹے گی تو یقیناً امام ناراض ہوں گے. تو یہ کون سی مولائیت ہے جس سے امام ناراض نہ ہو؟ وہ تو ہم کر لیتے ہیں، اور جس سے امام ناراض ہو اسے چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں. نہیں بھائی اگر امام کا خیال ہے تو وہ کام کرے جو امام نے کہا ہے، وہ کام کرے جس سے امام خوش ہیں، وہ کام کرے جو امام کی مرضی ہے. لہذا جب امام کی مرضی کی بات آئے، آج امام کی اگر پہچان بننا ہے، لوگ ہم کو علی والا پہچانے، تو ایک چیز اہل بیت نے اپنی پہچان بنائی تھی، یہ طے کر کے اٹھیے کہ وہ چیز بھی ہم اپنی پہچان بنائیں گے. امام کی پہچانیں 2 چیز تھی. پہلی چیز امام کا علم تھا. پورے علاقے میں جب بھی بات آتی تھی سب سے بڑا عالم کون ہے تو لوگ کس کا نام لیتے تھے؟ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ کس کا نام سامنے آتا تھا؟ تو اگر مولا علی کا آتا تھا تو ہم بھی تو مولا ہی ہیں. تو آج ہمارا نام ہونا چاہیے سب سے زیادہ پڑھا لکھا علی والا ہوتا ہے. اور اگر پڑھائی لکھائی میں نہیں جا سکے ہیں، ایک تعداد کا کام ہے. دوسرا کام امیر المومنین کا جب نام آتا تھا، علی ابن ابی طالب کا نام دوسرا اس وقت آتا تھا جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی. علی کے دروازے پر ہر ضرورت مند آتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ طے کر لیں، محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچائیں گے کہ ہماری قوم کو کسی کے دروازے پر نہ جانا پڑے بلکہ دنیا کی ہر قوم ہمارے دروازے پر آ سکے. اور اگر آج محنت کر لیں یقیناً ہم جا سکتے ہیں. ظاہر سی بات اگر غیر محنت کر کے آگے جا سکتا ہے تو کیا ہمارے نوجوان محنت کر کے آگے نہیں جا سکتے ہیں؟ شرط ہے کہ ہم لوگ محنت کے عادی ہو جائیں، تعلیمی میدانوں میں محنت کریں، اقتصادی میدانوں میں محنت کریں. اور یقین رکھیے محنت کرنے لگیں گے تو بہت سے جو فتنہ و فساد ہمارے سماج میں ہے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ دشمن بھی اس وقت برگلانے میں کامیاب ہوتا ہے جب ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں. اب دن بھر بیٹھے واٹس ایپ لیے ہوئے ہیں، فیس بک لیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ دن بھر ہیں، تو سوائے خرافات کے آدمی کے دماغ میں کچھ نہیں آئے گا. اب یہی نوجوان پڑھائی لکھائی اور اپنے کاروبار میں لگے گا تو دشمنوں کی سازشوں کا شکار بھی نہیں ہو پائے گا. لہٰذا اپنی طرف توجہ دیں. یہ عمر ہمارے بننے کی ہے، کامیاب ہونے کی ہے، ترقی کرنے کی ہے. محنت کیجئے تاکہ آپ اپنی قوم کی عزت کا سبب بن جائے. محنت کیجئے تاکہ شان سے کہہ سکے کہ علی والے ہیں. آپ محنت کیجئے اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور یقیناً بڑھ سکتے ہیں. اگر اللہ کسی غیر کو اس کی محنت کا پھل دے دیتا ہے تو کیا علی کے چاہنے والوں کو ان کی محنت کا پھل نہیں دے گا؟ اگر دوسرے لوگ محنت کر کے آج کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ نہیں ہو سکتے، یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں. شرط ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے. یقین رکھیے ہم اپنی طرف سے کمی نہ کریں، اللہ کی طرف سے کسی کمی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے لیے تو ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تو کرم کرتا ہی کرتا ہے. ہمارے پاس اہل بیت جیسے وسیلے بھی موجود ہیں، اور ان وسیلوں کو اگر سامنے رکھیں، ایک نوجوان یہ سوچ کے محنت کرے کہ ہمیں علی کی عظمت اور علی کی شان اور علی کے نام کو باقی رکھنا ہے، تو کیا آپ کو سہارا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. لہذا ہم یہ تعلیمی میدانوں میں نے بعض مجلسوں میں ایک بات عرض کی ہے بس ختم کرتے ہوئے کہ ہر شیعہ جوان کو تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ علمی میدانوں میں اگر سب سے اوپر کسی کا نام ہونا چاہیے تو علی کے چاہنے والے کا ہونا چاہیے، مولا علی کے چاہنے والے کا. یہ جذبہ ہو، یعنی مولائیت تو یہاں آ کے ثابت کریں.
آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مولائیت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو منبر سے اتار لینے میں مولائیت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی توہین کرنے میں ولایت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے میں ولایت نہیں ہوتی ہے۔ ولایت کے معنی ہوتا ہے محنت کر کے وہاں تک جائیے کہ دنیا کے ہر انسان وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ آپ اگر مولا کے چاہنے والے، اس لیے کہ کربلا والوں نے ہمیں عزت کا راستہ دکھایا، کربلا والوں نے ہمیں وقار کا راستہ دکھایا۔ آج کربلا والوں نے اپنے گلے کٹا دیے ہیں لیکن کسی کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ آج ہمارے سامنے عزاداری کا مطلب ہے کہ ہمیں سربلند رہنا ہے۔ جب سربلند رہنا ہے اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چل کر کہیں بھی کسی جگہ ہمارا سر نہ جھک سکے۔ اور بات طولانی ہو گئی لیکن ربط مصائب کے لیے کہ آج کے جو ہمارے حالات ہیں، اگر آج آپ نے توجہ نہ دی تو 20-25 سال کے بعد یہ توقع نہ کیجئے کہ آپ کی اولاد عزت اور وقار کے ساتھ اس ماحول میں رہ سکے گی۔ اب تک تو آپ نے عزت کے ساتھ زندگی گزار لی، لیکن اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے وہ ماحول فراہم کریں کہ جس کے اوپر چل کر ہمارے بچے عزت اور سربلندی کے ساتھ رہ سکیں۔ اور بغیر محنت کے عزت نہیں ملنے والی، بغیر مشقت کے محنت آگے بڑھنے والے نہیں۔ تعلیمی میدانوں میں محنت کرے، اقتصادی میدانوں میں محنت کرے، یہ طے کر لے کسی بھی میدان میں ہوں گے ہم سب سے آگے رہیں گے، کہیں بھی ہوں گے ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکے۔ کربلا والے ہمارے درس ہیں۔ جناب عباس نے سر نہیں جھکایا ہے، جناب علی اکبر نے سر نہیں جھکایا ہے، حتیٰ کوئی شہید بھی آیا ہے تو اس نے سر نہیں جھکایا ہے۔ اور امام حسین نے بھی حر جیسے گنہگار کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے شاید اس لیے بھی لگا لیا کہ صحیح ہے اب تک لشکر یزید میں تھے، لیکن اگر در حسین پہ آ گئے ہو تو حسین تمہارے سر کو اٹھا دیتے ہیں۔ امام حسین نے یہ حر کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا مطلب در حسین سر بلندی کا نام ہے۔ اور اسی لیے کربلا کے بعد یہ سر کٹ تو گئے ہیں لیکن نوک نیزہ پر بھی اپنی عظمتوں کا اعلان کرتے رہے۔ اور تصور کیجئے یہ تاریخیں حسین ابن علی کے لیے غم کی تاریخیں ہیں، مصیبت کی تاریخیں ہیں، لیکن ان تاریخوں میں حسین ابن علی کے ایک طرف امتحانات بھی ہیں لیکن عظمتوں کا اعلان ہے۔ کوفے سے لے کر شام تک امام حسین نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ حسین ابن علی معمولی انسان نہیں ہے، حسین ابن علی نے ذلت کو گوارا نہیں کیا ہے، حسین ابن علی نے سر جھکنے کو گوارا نہیں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتوں کو پیش کیا ہے۔ آج دو مناسبتیں بھی تھیں بعض روایات کے اعتبار سے، ساتویں امام کی ولادت کی تاریخ بعض لوگوں نے بیان کی ہے، بعض روایتوں میں امام حسن کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ 7 صفر حسن ابن علی وہ ہیں جن کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک معمولاً ہم لوگ تذکرہ سنتے ہیں جناب قاسم ابن حسن، 13 سال کا سن ہے، جناب قاسم بھی 13 سال کی ایج تھی، سن تھا، اور بنی ہاشم کا چاند کہلاتے تھے، اس لیے کہ ایک دشمن کا جملہ ہے کہ جس وقت جناب قاسم نکلے ہیں تو لشکر یزید کے ایک شخص نے کہا تھا لگتا تھا کہ چاند چلا رہا ہے، یعنی اتنے خوبصورت تھے جناب قاسم۔ اب آپ سوچئے ایک بیوہ ماں کے لیے ایسا بچہ کتنی تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ اور محسوس کیجئے کہ جناب قاسم 3 سال کے تھے جب امام حسن شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے ہیں تو کسی شوہر کے جانے کے بعد اگر ماں کی آغوش میں کوئی بچہ ہو تو ہر ماں یہ سوچتی ہے، بلکہ بیوہ یہ سوچتی ہے کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ یعنی اگر شوہر کے بعد تنہا ہو جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ اب میری تنہائی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ محسوس کیجئے جناب رباب نے 10 سال کن تمناؤں سے جناب قاسم کو پالا ہوگا۔ یہی تو سوچتی ہوں گی کہ ابھی میں تنہا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ عزیزو سوچئے کہ جس وقت زندگی کا سہارا بننے کی بات آئے، وہی ماں آقا حسین کی بارگاہ میں اپنے جوان کو لے کر آئے، مولا اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی۔ اور پھر صرف اجازت نہیں ہے بلکہ وہ امتحان بھی جناب ام فروا نے دیا ہے کہ اس کیفیت میں کسی بھی لاش کو کسی ماں نے کربلا میں نہیں دیکھا ہے جس کیفیت میں جناب فروا نے اپنے لال قاسم کے جنازے کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ مشہور تو یہی ہے کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے ہیں اور ظالم چاہتا ہے زندگی ہی میں جناب قاسم کے سر کو قلم کر دے، تو امام حسین نے جیسی خیمے سے منظر دیکھا کہ ظالم چاہتا ہے قاسم کے سر کو قلم کر دے، بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ ایک شیرانہ حملہ کیا،
اور جیسے ہی امام حسین نے حملہ کیا اس ملعون نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ ادھر سے جب فوج دوڑتی ہوئی آئی ہے اس کو بچانے کے لیے، تو بیچ میں جناب قاسم تھے۔ جس وقت فوج دوڑتی ہوئی آئی ہے زندگی ہی میں وہ کم سن جوان پامال سم اسپا ہو گیا۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، 13 سال کا سن ہے، ایک آواز دیتے تھے کہ یا اماں ہو ادرکنی ہے، چچا میری مدد کو دوڑو، میری چچا میری مدد کو آؤ۔ بعض علماء نے بیان کیا جب قریب پہنچے ہیں تو زبان پر جملہ کا ہے مادر گرامی میری مدد کرو، اے اماں میری مدد کو آؤ۔ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارے اور کوئی نہ آ سکے، آخر میں اگر کسی کو پکارتا ہے تو اپنی ماں کو آواز دیتا ہے۔ عزیز و قاسم نے بھی ماں کو آواز دی۔ مولا حسین جب سرانے پہنچے ہیں ایک جملہ فرمایا تھا ہے میرا لال قاسم تمہارے چچا پر شاق ہے کہ تم اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارو لیکن تمہارے چچا مدد تو نہ آ سکے۔ بس ختم کیا۔ امام حسن کی بات تھی، امام حسن سے منسوب دن ہے، شہادت ہے، زہر سے شہید کیے گئے، لیکن کربلا میں صرف جناب قاسم امام حسن کی نشانی نہیں تھی بلکہ کربلا میں ایک اور شہید ہے۔ بس 2 جملے ہیں، ایک اور شہید ہے۔ معمولاً ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ آخری شہید امام حسین سے پہلے جناب علی اصغر ہے، لیکن حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں اور شہادتوں کو برداشت کیا ہے، جس وقت مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، روایت ہے مولا حسین جیسی گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں تو پھر ظالموں نے جو بے ادبی کی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ جناب زینب بھی تلہ زینبیہ پہ آئی تھی اور وہ منظر دیکھا تھا کہ ظالم سینے پہ سوار ہے، ہاتھ میں کوئی خنجر ہے۔ عزیزو جب یہ منظر امام حسن کے ایک اور بیٹے ہیں عبداللہ جن کا سن 11 سال تھا، جب اس جوان نے در خیمہ سے یہ منظر دیکھا کہ ایک ظالم چچا کے سر کو کاٹنا چاہتا ہے، کم سن تھے جوان پہ دیکھا کہ ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، امام حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا ہے، یہ بچہ مختار کی طرف دوڑتا ہے، مولا حسین کے سرانے آتا ہے، ظالم سے کہتا ہے ظالم میرے چچا کے سر کو قلم نہ کر۔ عزیزو اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہ تھا، ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کم سن بچے نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے ظالم میرے چچا کو قتل نہ کر۔ عزیزو اس مظلوم نے مولا حسین کے سامنے اس کم سن بچے کے ہاتھوں پر ایسا وار کیا کہ ہاتھ قلم ہو گئے، بچاتے آگے مولا حسین نے گرا۔ اسی اثناء میں ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ حسین کی آغوش میں آخری لمحات میں عبداللہ ابن حسن شہید ہو گئے۔ ابھی تو ایک وقت ہوتا کہ قاسم کے لاشیں ہاتھوں میں ہے، علی اکبر کے لاشیں ہاتھوں میں ہے، علی اصغر کے لاشیں ہاتھوں میں ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے قاسم ابن حسن کے جنازے کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن حسن کے جنازہ بھی حسین کے ہاتھوں میں ہے، بارگاہ خدا میں ہاتھوں میں اٹھا دیا۔ اے معبود حسین کی قربانیوں کو قبول کر لے، پروردگار حسین تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا شب جمعہ ہے، تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔